اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے مخارج. آج کی ہم اس ویڈیو میں سیکھیں گے کہ مخارج کیا ہوتے ہیں اور ان کو کیسے پڑھا جاتا ہے اور ان کے نہ پڑھنے کی وجہ سے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں. تو آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں. اگر تو آپ لوگوں نے اس چینل لرن قرآن پاک آن لائن کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی جلدی سے دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو، ہر نئے لیسن کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے. آج کا لیسن ہم سٹارٹ کرتے ہیں مخارج. مخارج مخرج کی جمع ہے. مخرج کے معنی ہے نکلنے کی جگہ، یعنی حروف کے نکلنے کی جگہ. جیسے کہ ہم حروف کو منہ سے ادا کرتے ہیں تو اس کا مخارج کا مطلب یہی ہوا کہ منہ سے حروف نکالنے کی جگہیں. جب ہم کسی بھی کام کو شروع کرتے ہیں، کوئی بھی عمارت بناتے ہیں، تو ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جب تک اس کی بنیاد بالکل ٹھیک اور مضبوط نہ ہوگی تب تک ہماری عمارت جو ہے وہ ناکام. اگر ہم کسی بھی مکان کو تیار کرتے ہیں، کسی بھی گھر کو بناتے ہیں، تو اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اس کی بنیاد مضبوط ہوگی تو یہ گھر بھی مضبوط ہوگا، اور اگر اس کی بنیاد ہی ناکام ہوگی تو پھر گھر جو ہے وہ بھی ناکام بنے گا. اسی لیے کسی بھی چیز کی مضبوطی کے لیے اس کی بنیاد کو مضبوط کرنا، اس کی بنیاد کو پختہ اور پائیدار بنانا سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے. تو قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے بھی اسی طرح مخارج کا سیکھنا ضروری ہے. اگر ہم مخارج کو نہیں سیکھیں گے اور مخارج کو سیکھنے کے بغیر قرآن پاک کو پڑھیں گے تو اس میں لحن جلی کا خدشہ ہوتا ہے، اور اکثر اوقات جب حروف کے معنی بدل جاتے ہیں تو پھر وہ لحن جلی ہوتی ہے، اور اس طرح کے قرآن پاک کو پڑھنا جو ہے وہ انسان گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو سکتا ہے. جس طرح ہے کہ قل هو اللہ احد میں قل کا مطلب ہے کہہ دیجئے. تو اگر ہم اس کو باریک کاف کے ساتھ پڑھیں گے کل، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کھایا. تو قل اور کل میں بہت فرق ہے اور اس سے مطلب بھی بدل جاتا ہے. تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم گناہ کبیرہ سے بچیں اور مخارج کو صحیح سے سیکھ کر قرآن پاک کو بالکل صحیح سے پڑھنے کے قابل ہوں، جس طرح کے قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے. تو قرآن پاک جن الفاظ سے لکھا گیا ہے وہ کل الفاظ جو ہیں یعنی کہ حروف تہجی 29 ہیں. 29 حروف میں سے 8 حروف مستعالیہ کے ہیں. باقی زبان، منہ کا خلا، ہونٹ اور خشوم 17 ایسی جگہ ہیں جہاں سے 29 حروف تہجی جو ہیں وہ ادا ہوتے ہیں. 17واں مخرج جو ہے وہ خشوم ہے، یعنی کہ ناک کی جو ہڈی والا حصہ ہے اسے خشوم بولتے ہیں. ناک کا جو بانسا ہے اسے خشوم بولتے ہیں اور وہاں سے گننا ادا ہوتا ہے. کسی بھی لفظ کا مخرج معلوم کرنے کے لیے جب ہم اس لفظ کو ساکن کر دیں گے اور اس کے ساتھ حمزہ لگا کر اس کو ادا کریں گے تو اس کا مخرج ہمیں معلوم ہو جائے گا. کسی بھی لفظ کا مخرج معلوم کرنے کے لیے ہم، جیسے کہ اب دال ہے تو ہم دال کا مخرج معلوم کرنے کے لیے دال سے پہلے دال ساکن اور اس سے پہلے حمزہ لگا دیں گے تو ہم اس کی ادائیگی کر کے دیکھتے ہیں عد. جب ہم اس کی ادائیگی کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ زبان کی نوک ثنایا علیا یعنی کہ اوپر والے 2 دانت جو ہیں، اوپر والے سامنے کے 2 دانت، وہاں ان کی جڑ سے
لگتی ہے تو وہاں سے دال کا مخرج ادا ہوتا ہے۔ ایک بار آپ لوگ بھی زبان کو لگا کر دیکھیں، دال کا مخرج معلوم کرنے کے لیے دال کی ادائیگی کریں، دال کو ساکن کر کے اس سے پہلے حمزہ لگائیں اور پھر اس کی ادائیگی کر کے دیکھیں کہ آپ کی زبان منہ کے کس حصے پر لگ رہی ہے۔ تو جہاں پر لگ رہی ہے آپ کی زبان تو وہی اس لفظ کا یعنی کہ دال کا مخرج ہے۔ حمزہ اور آگے دال ساکن ہے اد، تو زبان کی نوک جو ہے وہ ثنایا علیہ یعنی کہ سامنے والے دو دانت جو ہیں ان کی جڑ کے ساتھ لگ رہی ہے، تو یہاں سے ہمارا دال کا مخرج جو ہے وہ ادا ہو رہا ہے۔ تو اسی طرح انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو تمام حروف کے مخارج سکھائیں۔ اگر کسی چیز کی آپ کو سمجھ نہ آئے تو پلیز آپ کمنٹس میں پوچھا کریں، تاکہ اگر اس طریقہ سے آپ کو سمجھ نہ آئے تو اس کے علاوہ کسی اور طریقہ کے ساتھ ایک نئے میتھڈ کے ساتھ آپ کو سمجھا دیا جائے، تاکہ آپ لوگ قرآن پاک کو بغیر غلطی کے پڑھنے کے قابل ہو جائیں۔ تو اگر تو آپ لوگوں نے اس ویڈیو سے کچھ سیکھا ہے، کچھ نیا سیکھا ہے، تو آپ لوگ اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا، اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ پاک ہمارا پڑھا پڑھایا قبول فرمائے، اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کو بغیر غلطی کے اچھے طریقے سے احسن انداز میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان تمام غلطیوں سے بچائیں جو ہم قرآن پاک میں کرتے ہیں، اور قرآن پاک کو ہمیں ایسا پڑھنے والا بنا دیں کہ بروز قیامت قرآن پاک ہماری شفاعت کرے۔ تو اس ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔